ڈاکٹر نے کلینک میں داخل ہوتے نظام کو دیکھا تو اس کی تسلی بندھی، لیکن جو ہی اس کے پیچھے سے نکل کر رافیل وہاں پہنچا تو انہیں دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ تو تم بھی یہ سب جانتے تھے اور ان کے ساتھ مل گئے؟ تمہاری خبر تو ہم بعد میں لیں گے، رالف کے سامنے جا کر انہوں نے سخت گیر انداز میں کہا۔ ان کی یہ دھمکی سن کر وہ سٹپٹایا۔ ہم آپ کو سب بتانے ہی والے تھے انکل، یقین کریں۔ رافیل اس کی سنے بغیر جس کمرے کا دروازہ پہلے آیا اس کی جانب بڑھے۔ ان کی پیش قدمی دیکھ کر نظام بھی پیچھے پیچھے داخل ہونے لگا، جب رالف نے اسے پکڑ کر سرگوشی میں عکس کے ہوش میں آنے سے متعلق آگاہ کیا۔ نظام جو یہ سن کر ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پایا تھا جب رافیل باہر آئے۔ ان کا چہرہ ان کے غضب کا ترجمان تھا۔ کہاں ہے وہ؟ نظام اور رالف کو کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نظام یہ سن کر خود بھی چونکا۔ وہ دونوں حیران پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور رافیل ان دونوں کو۔ وہ نہیں ہے یہاں۔ رالف نے جلدی سے کوئی وضاحت دینے کا سوچا مگر کچھ ذہن میں ہی نہ آ سکا۔ کیا مطلب وہ نہیں ہے؟ آخر کہاں جا سکتا ہے؟ وہ مزید بگڑنے لگے۔ دونوں سر جھکائے خاموش ہو رہے۔ آپ کون ہیں؟ آواز اسی دروازے کے برابر میں موجود دوسرے کمرے سے آئی تھی۔ جہاں رافیل نے اس نسوانی آواز کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا، وہیں ان دونوں کے لیے بھی ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ اپنے سامنے دروازے کا سہارا لیے کھڑی سبز شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر رافیل کا غصہ حیرانگی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کون ہو تم لڑکی؟ یہاں کیا کام ہے تمہارا؟ اس کے انگریزی زبان میں پوچھے گئے سوال سے رافیل کو کم از کم یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ اطالوی زبان سے ناآشنا تھی، لہٰذا سوال کرتے ہوئے انہوں نے بھی وہی زبان استعمال کی۔ میں حجاب، آپ جس کے متعلق پوچھ رہے ہیں اس کی منگیتر ہے، یہ منگیتر ہے اس کے اسیر یا قیدی کہنے سے قبل ہی نظام بر وقت ان کی گفتگو میں مخل ہوا تھا اور ایک نیا جملہ ترتیب دے دیا۔ جہاں رافیل یہ سن کر حیران ہوئے، وہیں پوری طرح بیدار نہ ہونے کے باوجود بھی حجاب کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ منگیتر؟ کیا اب اس نے ہم سے چھپا کر منگنی بھی کر لی؟ رافیل کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ وہ کیا ہے نا انکل، ہمارا خاندانی پس منظر جاننے کے بعد اس لڑکی کے خاندان نے شادی سے انکار کر دیا، اس لیے لورینزو کو مجبوری میں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نظام کے دیکھا دیکھی رالف بھی اس کے جھوٹ میں شامل ہو گیا، البتہ اس نے یہ وضاحت جان بوجھ کر اٹیلین زبان میں دی تاکہ حجاب اس کی بات سمجھ کر کہیں اس کے مخالف میں کچھ اور نہ کہہ دے۔ اس بات کی تفصیلی وضاحت بھی ہم اسی کی زبانی سننا چاہیں گے، بشرط یہ کہ وہ ہمیں مل جائے۔ رافیل کچھ آمادہ ہونے اور نہ ہونے کی درمیانی اسٹیج پر تھے۔ نظام نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رالف کو شاباش دی، جس نے فی الحال تو بات سنبھال لی تھی۔ رالف نے جواباً اسے حجاب کو وہاں سے ہٹانے کا کہا۔ آپ چلیں بھابھی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہہ کر ان کا پردہ فاش کرتی، نظام اس کا بازو تھامے واپس اندر لے گیا۔ وہ پہلے ہی ہوش و بے ہوشی کے عالم میں جھول رہی تھی۔ خلاف توقع کوئی رد عمل نہ دکھاتے ہوئے خاموشی سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی رالف نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ تم یہاں کھڑے کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ جا کر اسے تلاش کرو، بہت سے جواب چاہیے ہیں ہمیں۔ رافیل کے اندر اس وقت اس کے لیے شدید قسم کا غصہ امڑ رہا تھا۔ یہ غیر معروف سے نائٹ کلب کا منظر تھا جہاں اکا دکا لوگ بیٹھے نظر آتے تھے۔ چونکہ صبح ہونے کے قریب تھی، اسی لیے وہاں رونق نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک کونے والی میز جو کافی حد تک تاریکی میں تھی، وہاں ایک شخص کا ہیولا سا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو اندھیرے کے باعث واضح نہ تھا، البتہ میز پہ دھرے ہاتھ اور سوٹ کا کافی حصہ نظر آ رہا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائے وہ کسی کا منتظر معلوم ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہوڈی پہنے ہوئے ایک شخص سر جھکائے چلتا ہوا اس میز تک آ پہنچا اور گلا کھنکار کر وہاں بیٹھے شخص کو مخاطب کیا۔ کافی وقت لیا تم نے، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے برف سی سرد آواز نے جتایا تھا۔ عین اس کے سامنے والی کرسی سنبھالنے کے بعد ہوڈی والے شخص نے چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ نائٹ کلب کی مدھم روشنیوں کے باوجود بھی اس کے نقوش کچھ حد تک واضح ہوئے تھے۔ وہ جوزف تھا، وکی کا دست و بازو۔ تمہارا پیغام مجھے جس وقت ملا میں ان کے درمیان تھا، وہاں سے نکلنے کے لیے مجھے گھر جانے کا بہانہ گھڑنا پڑا۔ اب انہیں میرے غائب ہونے پر شک نہیں ہوگا، ہوا بھی تو میری بیوی گھر میں میری موجودگی کی تصدیق کر دے گی۔ جوزف نے 1 گھنٹہ لیٹ ہونے کی وضاحت دی۔ تو جوزف، اتنا اندازہ مجھے ہو چکا ہے کہ تم بہت محتاط قسم کے شخص ہو۔ یہ بات ہمارے لیے بھی خوشائند ثابت ہوگی، اس لیے بے فکر ہو جاؤ، تمہاری پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہوگی کبھی۔ اس کے لہجے کا سرد پن اب کی بار ذرا کم ہوا تھا، جس نے جوزف کی بھی ہمت بندھائی۔ کیا اسی لیے تم لوگوں نے اینگلو کو مروا دیا؟ وہ طنزیہ بولا۔ ایک پل کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی، جسے اگلے ہی پل اس کی ہنسی نے چاک کیا تھا۔ اس کے اس بے رحم کہکہے نے ایک پل کے لیے جوزف کی ہڈیوں میں سرد لہر دوڑا دی۔ قدم جہاں چل پڑے تھے وہاں سے ایک بار کے لیے کپ کپائے تھے۔ یہ وہ کس راہ پہ چل پڑا تھا؟ دل میں ہزار وسوسے آ رہے تھے۔ اور اب میں سوچتا ہوں وہ کیوں مرا؟ وہ نہ مرتا تو کم از کم تمہارے جیسے بزدل کے لیے مجھے 1 گھنٹہ انتظار میں نہ جھونکنا پڑتا۔ اس نے یہ بات محض اپنے دل میں سوچی تھی، کہیں نہیں، کیونکہ اپنی مطلوبہ معلومات لیے بغیر وہ اسے خوفزدہ کر کے بھگانا نہیں چاہتا تھا۔ اینگلو تمہارے جتنا احتیاط پسند اور عقل مند نہیں تھا نا؟ وہ ہنسی کے درمیان بولا، جسے سن کر جوزف کو کچھ تسلی ہوئی۔
مجھے لگتا ہے وکی اور لیو سر کے درمیان معاملات اچھے نہیں چل رہے۔ اچانک اس نے مدعا بیان کیا۔ کیوں، کیا کسی بات پہ اختلاف ہوا ہے ان میں؟ مقابل کو اب گفتگو میں دلچسپی ہوئی۔ ہاں ایسا ہی ہے، وکی نے کوئی ایسا کام کیا جو لیو سر کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اپنی پارٹی میں بارہا وکی کو اس کی جگہ دکھائی، جس سے اس کا دل بھی کچھ برا ہو گیا۔ جوزف نے مزید تفصیل اس کی گوش گزار کی۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جوزف، کیا تمہیں امیر بننے کا شوق ہے؟ اس نے للچایا۔ یہ تو اس بات پر منحصر ہے کہ تم کتنا امیر بنانے کے خواہاں ہو۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ لالچ کا بیج دل میں آیا تو وفاداری کی جڑیں کھوکھلی پڑنے لگی، اتنا کہ تم شاید اپنا الگ جزیرہ خرید کر وہاں مرضی کی زندگی ترتیب دینے کے قابل ہو جاؤ۔ اس نے اس کے لالچ کو مزید ہوا دی۔ یہ سن کر جوزف کی بانچیں کھل گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اور پھر مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے بدلے؟ لیو اور وکی کے درمیان موجود نفاق کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے وکی کے ہر قدم کی خبر چاہیے۔ اس نے شرائط بیان کر دی۔ جوزف ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا۔ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اور تم ہو کون؟ کہیں کوسٹاس کے؟ اگر ہواؤں نے بھی یہ بات سن لی تو تمہارا حشر بھی اینگلو جیسا ہی ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اس نے خاموش رہنے کی تلقین کی تھی۔ جس انداز میں اس نے یہ بات کہی تھی، جوزف کو اس سے دھمکی کی بو آئی۔ یہ خیال کہ وہ کوسٹاس کا آدمی ہے اس کے خوف میں اضافہ کر گیا۔ میں یہ کام نہیں کروں گا، تم کسی اور تمہارے اچھے بھی کریں گے، کیونکہ جس راستے پر تم چل پڑے ہو وہاں اگر رکنے کی کوشش کی تو کچل دیے جاؤ گے، اور واپسی تو کسی طور بھی ممکن نہیں۔ جو خبر ابھی تم نے مجھے دی اسے حرف بحرف میں ریکارڈ کر چکا ہوں۔ اب تم سوچ لو، اگر میں یہ ویڈیو وکی کو بھیج دوں تو کیا وہ تمہاری وفاداری پر تب یقین کر لے گا؟ جوزف کی ابھی ابھی کہی گئی باتوں کی کلپ اس کے موبائل پر بھیج دیا گیا۔ اب صحیح معنوں میں اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ کب، کس نے کیا؟ وہ خوفزدہ نگاہوں سے آس پاس بیٹھے چند لوگوں کو دیکھنے لگا، مگر کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں لگ رہا تھا۔ کیا خیال ہے، اب کرو گے نا یہ کام؟ میز کو انگلیوں سے بجاتے ہوئے وہ مطمئن سا دریافت کر رہا تھا۔ جوزف نے اب کی بار اس کی بات پر آنکھیں میچ کے سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ جا چکا تو اس نے کوٹ کی جیب سے سگریٹ برآمد کیا۔ لائٹر کی زرد روشنی نے سگریٹ سلگانے کے ساتھ ساتھ عکس کا چہرہ بھی ایک پل کے لیے واضح کیا، جس کے تاثرات سخت ہو رکھے تھے۔ باس، میں نے آپ کے مطلوبہ شخص کو ڈھونڈ لیا ہے۔ دور کسی دوسرے کونے میں براجمان شخص نے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد کسی کو اطلاع دی تھی۔ کلب سے نکل کر سڑک کراس کرنے کے بعد وہ ایک محفوظ جگہ پارک کی گئی گاڑی میں آ بیٹھا۔ تبھی اسے عجیب سا احساس ہوا۔ جو ہی اس نے مڑ کر دیکھا، گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے 3 نقاب پوش افراد نے اس کی پیشانی پر بیک وقت گن تان لی۔ اب یہ چوہے بلی کا کھیل ختم، ان میں سے ایک نے کہا تھا۔ عکس لب بینچے خاموش رہ کر کچھ سوچنے لگا۔ اس وقت وہ جوابی کارروائی کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ سوچ ہی رہا تھا جب وہ پھر بولے، گاڑی سٹارٹ کرو اور چپ چاپ جہاں ہم کہیں وہاں چلتے رہو۔ اوکے میں کرتا ہوں۔ اس نے ویسا ہی کیا جیسا ان لوگوں نے کہا تھا، فی الحال کے لیے۔ رات کی گہرائی عروج پر پہنچنے کے بعد اب زوال پذیر ہو رہی تھی، اور اب وہاں سے دھیرے دھیرے صبح کا آغاز ہونے لگا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی ان لوگوں نے عکس پر تانی ہوئی اپنی گنس نہیں ہٹائی تھی، جبکہ عکس بھی گاڑی کو درمیانی رفتار سے چلا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا، اسے ایک موقع کی تلاش تھی جس کے استعمال سے وہ ان تینوں سے چھٹکارا پا لیتا۔ وہ تینوں آدمی رافیل کے تھے، یہ بات تو وہ سمجھ چکا تھا، اس لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہا تھا جس میں ان تینوں کو زد و کوب کرنے یا قتل کرنے کی نوبت نہ آئے۔ سامنے 2 موڑ آئے جب وہ پھر بولے، اب یہاں سے دائیں، کم آن۔ وہ راستہ واپس ان کے رہائش پذیر جزیرے پویلیا کو جاتا تھا۔ اب اگر تھوڑی دیر اور وہ کچھ نہ کرتا تو آگے رافیل کے آدمیوں کا پہرا بند راستہ شروع ہو جاتا، جہاں داخل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں بندھ جاتے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، لہٰذا اسے جلد ہی کچھ تو کرنا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کی نظر سڑک کنارے کھڑے تیزی سے گزرتے ہوئے اونچے نیچے ہر سائز کے درختوں تک گئی۔ پھر اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ اس نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی۔ سینئر ڈیکوسٹا کو کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دیں اور یہ کہ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اس سے قبل کہ وہ تینوں کچھ سمجھتے، اچانک ہی اس نے جلتی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتنی پھرتی سے کود کیا کہ ان تینوں کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ تیز رفتار گاڑی کافی دور تک چلی گئی تھی، جبکہ عکس گرنے کے بعد تیزی سے لڑک کر سڑک کنارے کھڑے ان درختوں میں سے کسی ایک سے ٹکرایا، مگر اس سے پہلے ہی وہ اپنی پہنی جیکٹ اتار چکا تھا، جس کو اس نے اس پتلی سی درخت کی ڈالی میں دونوں اطراف سے لٹکا دیا اور خود اس جیکٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وجہ سے وہاں جھولنے لگا۔ نیچے گہری کھائی منہ کھولے کسی بھی شے کو نگلنے کے لیے بےتاب تھی۔ ڈالی آہستہ آہستہ اس کا وزن مزید جھیلنے سے انکار کرنے لگی، لہٰذا اب وہ احتیاط سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑا اور زور پڑنے سے ڈالی کے چٹخنے کی آواز گونجی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ لقمہ اجل بنتا، کسی مضبوط سہارے نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ ریکاردو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نظام کی صورت دیکھتے ہی اس کا غصہ نئے سرے سے تازہ ہو گیا۔ بدقسمتی سے تمہاری جان بچا رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگا میں یہاں جھولا جھولنے آیا ہوں گا؟
نظام کے دونوں پیروں نے ایک ذرا مضبوط درخت کو اطراف سے کراس کی صورت میں لپیٹ رکھا تھا اور ہاتھوں نے ایکس کو سہارا دیا ہوا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے اوپر کھینچو، وہ بیزار ہوا۔ ہاں، یہ ٹھیکہ میں نے ہی تو لے رکھا ہے۔ ہاتھ چلنے کے ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی مجال تھی جو آرام کر لیتا۔ تجھے کام پہ میں نے کس لیے رکھا ہے؟ جلدی مجھے کھینچو اوپر۔ نظام نے پیچھے کھڑے ہٹے کٹے گارڈ کو بری طرح لتاڑا۔ وہ جو گاڑی کی ڈکی سے جھلکتے سبز رنگ کے کپڑے کے ٹکڑے کو بڑے غور سے دیکھنے جا رہا تھا، اپنے مالک کی ہونک سن کر تیزی سے ان کی جانب آیا۔ پھر اتنی ہی پھرتی سے جھک کر اس نے نظام کی ایک ٹانگ پکڑی اور بنا کسی دقت کے ان 2 وزن والے آدمیوں کو اس نے اوپر کھینچ لیا۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ میں یہاں ملوں گا؟ اپنے کپڑے سے دھول جھاڑتے ہوئے وہ متجسس سا پوچھ رہا تھا۔ کودنے کے باعث چہرے پر تھوڑی بہت خراشیں پڑ گئی تھیں۔ جب میں نے رافیل ڈیکوسٹا کو سنا کہ وہ اپنے چند آدمی بھیج کر تمہیں واپس نظر بندی میں لینا چاہتا ہے تو میں بھی موقع دیکھ کر پویلیہ سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے یہ منظر دیکھنے کو ملا، اس لیے رک گیا۔ نظام نے وضاحت پیش کی۔ عکس نے جیکٹ بازو پہ ڈالتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ نظام کا چہرہ اس کی مار سے اب بھی سوجن کا شکار تھا۔ اسے افسوس ہوا۔ تم نے رالف سے علاج نہیں کروایا اپنا؟ کم از کم تمہارا یہ چہرہ تو ڈھنگ سے پہچان میں آ جاتا۔ عکس نے صاف لفظوں میں اپنی فکر جتانے کے بجائے مضحکہ خیز موقف اپنایا۔ ہاں، اڑا لو مذاق تم میرا۔ یہ نہیں کہ مجھے اتنی مار کھلانے کے بعد ایک ذرا سا سوری ہی کہہ دو۔ نظام نے یہ کہہ کر سوجا ہوا چہرہ مزید پھلا لیا۔ عکس کو اسے ایسے دیکھ کر ہنسی آنے لگی، مگر اس نے کمال مہارت سے اسے نظام سے چھپا لیا۔ یہ تو تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا جب وجدان کی بہن کو قبضے میں لینے کے باوجود تم نے مجھ سے یہ بات چھپا لی۔ کیا پانا چاہتے تھے تم یہ کر کے؟ کیا ایسا کر کے تم میرے اندر اس لڑکی کے لیے فکر اجاگر کرنا چاہتے تھے؟ عکس یہ سوچ کر ہی نئے سرے سے کھولنے لگا تھا۔ نظام اس کی بات پر چونک سا گیا۔ تو کیا عکس کو حجاب کے ساتھ ہوئے حادثے کا علم اب تک نہیں ہوا تھا؟ نظام کو تو لگا تھا کہ اسے مار شاید اس وجہ سے پڑی تھی، لیکن یہاں تو الگ ہی ماجرا تھا۔ جواب دو اب۔ تم جانتے تھے نا کہ میں اٹلی روانہ نہیں ہوا، بلکہ مجھے اسی دن آنا تھا جس دن تم اس لڑکی کو لا رہے تھے۔ عکس کے چہرے نے یہ کہتے ہوئے سختی اختیار کر لی۔ ہاں، میں جانتا تھا، اس نے اعتراف کر لیا۔ اور وہ تم ہی تھے نا جس کا یہ آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ وجدان کی بہن کو میرے بغل والی جگہ پہ لا بٹھایا جائے۔ تم نے اسے بطور کسی اور لڑکی کے مجھ سے متعارف ہونے دیا ہے کہ نہیں؟ اس کی نظریں یہ پوچھتے ہوئے نظام کے ہر ایک رد عمل کو جانچ رہی تھیں۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ حجاب کو میں ویسے بھی تمہارے کہنے پر لا رہا تھا، تو میں نے سوچا وہ تمہارے ساتھ بیٹھی زیادہ محفوظ رہے گی۔ نظام اس سے نظریں چراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک لگی کہ تم میرے پیٹھ پیچھے اپنا کوئی ایجنڈا چلا رہے ہو تو یاد رکھنا، دوبارہ تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے ریکارڈو۔ اس نے کڑے تیوروں سمیت اسے اچھی خاصی دھمکی سے نوازا۔ نظام نے موقع کی مناسبت سے چپ چاپ اس باتن گردن ہلائی۔ بہتر۔ تو میں آج جوزف سے ملا۔ پلان کے مطابق وکی اور لیو کے بیچ آئی دراڑ کو مزید بڑھایا جائے گا، اتنا کہ وہ دراڑ گہری کھائی میں تبدیل ہو کر آخر کار ان دونوں کو نگل جائے۔ یہ کہتے ہوئے عکس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک ابھری تھی۔ اب یہ ہوئی نا کچھ بات، کب سے ایسی ہی کسی خبر کا میں منتظر تھا۔ آخر کار کئی عرصے بعد ہی صحیح یہ موقع ہمارے ہاتھ تو آیا۔ نظام نے کافی عرصے بعد اپنے اندر کوئی خوشی محسوس کی تھی۔ اپنے کیے کا ایک ایک کر کے حساب دیے بغیر میں انہیں مرنے بھی نہیں دوں گا ریکارڈو، تم بس دیکھتے جانا۔ عکس نے اس کے کاندھے کو تھپک کر یقین دہانی کروائی۔ باس، یہ گاڑی کی ڈکی میں چھپی ہوئی تھی۔ دیو قد و قامت والا گارڈ اس کا کمزور سا بازو دبوچے ان کے سامنے لایا تھا۔ نظام اور عکس نے بیک وقت ان کی جانب دیکھا۔ جہاں اسے دیکھ کر نظام ششدر رہ گیا، وہیں عکس کے اندر نئے سرے سے کچھ سلگنے لگا۔ اس کی نظریں حجاب سے پلٹ کر نظام پر آ ٹھہری، جسے نظام نے بخوبی پڑھا تھا۔ یار میرا یقین کرو، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ عکس کے بگڑنے سے قبل ہی اس نے یہ کہہ کر فوراً اپنا بچاؤ کیا تھا۔ یہ سن کر اس کی نگاہوں کا رخ ایک بار پھر سے حجاب کی طرف ہو گیا، ساتھ ہی اس نے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ حکم بجا لاتے ہوئے اسے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی نظروں سے کچھ خائف ہوتے ہوئے حجاب نے جھکا سر کچھ مزید نیچے کر لیا۔ اس پل جس طور وہ شخص اسے نظروں سے قتل کرنے پر آمادہ تھا، اس کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی اس لمحے شاید شکست تسلیم کر لیتا۔ کیا تم بھاگ رہی تھی؟ وہ جب بولا تو آواز میں ہما وقت رہنے والا سرد تاثر ایک بار پھر سے لوٹ آیا تھا۔ جواب دینے کے بجائے حجاب نے سر جھکائے ہوئے ہی نفی میں دائیں بائیں گردن کو حرکت دی۔ پونی ٹیل سے نکلتی چند الجھی بکھری سیاہ لٹوں میں گرا اس کا زرد شفاف چہرہ ایسا کرتے ہوئے اس وقت کسی میمنے کی سی معصومیت چھلکا رہا تھا۔ عکس کی آنکھوں میں چھائی پراسراریت کچھ اور بڑی تھی۔ اس کے اندر کا شکاری قدم بقدم آگے بڑھتا اس کے مقابل آ رکا تھا۔ حجاب کے اوسان خطا ہو گئے، پلکیں اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ اس شخص کے وجود سے نکلتا سرد پن کچھ فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی اسے اپنی جکڑ میں لے چکا تھا اور اندر ہی اندر کپ کپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کا پہلو میں گرا ہاتھ آہستگی سے حرکت کرتا حجاب کے چہرے کی جانب اٹھنے لگا۔ عکس، نظام نے کسی خدشے کے تحت پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی پوری توجہ حجاب عمر کی لرزتی پلکوں پر تھی،
جو اس کے کسی بھی متوقع شدید رد عمل کا سوچ کر لرز رہی تھیں۔ کیا تم واقعی مجھ سے نہیں بھاگ رہی تھی؟ اس کے ٹھوس و کھردری ساخت والی انگلیاں حجاب کے چہرے پر بکھری لٹیں چھو رہی تھیں، البتہ اس کے لمس نے ایک بار بھی اس چہرے کو نہ چھوا تھا۔ اس کے باوجود بھی عکس کے اس عمل نے حجاب کے گلے میں پھندا سا لگا دیا تھا، جبکہ نظام پر الگ گھبراہٹ طاری تھی کہ کہیں گزشتہ رات والا اس کا جنونی انداز پھر نہ لوٹ آئے اور وہ اس کا گلا نہ گھونٹ دے۔ نہیں، جھوٹ۔ اس کی لڑکھڑاتی زبان سے بقیہ الفاظ نکلنے سے قبل ہی وہ اس کا چہرہ ایک ہاتھ میں دبوچ چکا تھا، البتہ انگلیوں نے سختی اختیار نہیں کی تھی۔ حجاب کو اس اچانک حملے نے سانس تک لینے کی فرصت نہ دی تھی۔ کیا تم نے سچ میں یہ سوچا تھا کہ تم یہاں سے فرار ہو سکتی ہو؟ غصے کا لاوا اپنے اندر دبائے ہوئے بھی وہ بیرونی سطح پہ سرد تھا۔ میں بس جاننا چاہتی تھی کہ تم اگر عکس ہو تو پھر عارض بن کر میری مدد کیوں کی؟ اپنے تمام تر خوف کے باوجود وہ بولی تھی۔ عکس نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے سوال کرنے کی نہ تمہاری حیثیت ہے اور نہ ہی پوزیشن، اس لیے اگر تم اپنے تجسس کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تو بہتر یہی ہوگا کہ چپ چاپ تعاون کرتی رہو۔ اپنی گرفت اس پر سے ہٹا کر وہ پیچھے ہوا۔ تب حجاب کے اندر تب سے اٹکی ہوئی سانس ایک دم بحال ہوئی۔ پھر وہ نظام سے مخاطب ہوا۔ تم اب واپس نہیں جا سکتے نظام، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ نہ پا کر سینئر ڈیکوسٹا تم پر خفا ہوں گے۔ اچھا، تو یعنی تمہیں میری فکر ہے؟ نظام شرارت سے مسکرایا۔ میں بس یہ نہیں چاہتا کہ تم ان کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ۔ اس نے خود کو لاپرواہ دکھاتے ہوئے آنکھیں گھمائیں۔ ایک ہی بات ہے یار۔ آگے بڑھ کر اس نے عکس کے شانے پر ہلکا سا مکہ دے مارا، تبھی اس کا دھیان حجاب کی طرف ہوا۔ اور ان کا کیا؟ یہ بھی تو واپس نہیں جا سکتی نا اب، وہ متفکر سا بولا۔ اب جب اس نے یہ راستہ چن ہی لیا ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ مڑ کر اسے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نظام نے تو یہ سن کر چپ سادھ لی، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ کہاں جانا ہوگا مجھے تم لوگوں کے ساتھ؟ ڈر و خوف کے باوجود وہ تجسس زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم یہاں بھی ہمارے ساتھ ہو، اور اگر تمہیں کہیں اور لے گئے تو بدقسمتی سے تم وہاں بھی مسلط رہو گی۔ فرق کیا ہے ان دونوں باتوں میں؟ ایک مرتبہ پھر وہ تمام تر فاصلے پانٹتے ہوئے نزدیک پہنچ کر اس پر غرایا تھا۔ طنز زبان کی نوک پر تھا، لیکن اس بار حجاب کو پھر ہمت نہیں ہوئی اسے باہر کا راستہ دینے کی۔ وہ بس خاموشی سے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ تکتی رہی۔ اب گھورنا بند کرو اور واپس جا کر اسی گاڑی میں بیٹھو، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ اس نے اتنی سختی سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی رد نہیں کر سکی تھی۔ کچھ پل خاموشی میں کٹنے کے بعد وہ مڑی اور تیز قدموں سے کچھ ہی دوری پر کھڑی گاڑی کی جانب چل دی۔ بہت اچھے، پاس کھڑے نظام نے توصیفی کلمات کہے۔ عکس نے جواباً لاپرواہی سے آنکھیں گھمائیں۔